نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے کویت کے ان کے ہم منصب نے ملاقات کی۔ وزارت صحت عامہ نے صحت یاب ہونے والے 254 اور 1189 نئے کنفرم کیسز کا اعلان کیا ہے۔ قطر نے افغانستان میں حصول امن سے متعلق اپنی گہری دلچسپی کے عزم کی تصدیق کی، اور وائٹ ہاؤس کورونا وائرس ٹاسک فورس کے چند ممبران خود ہی قرنطینہ میں چلے گئے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے کویت کے ان کے ہم منصب شیخ ڈاکٹر احمد ناصر محمد الصبا نے ملاقات کی، جو ملک کے دورے پر ہیں۔ دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ مفاد کے دیگر امور کے بارے میں اس موقع پر بات چیت کی گئی۔ وزارت صحت عامہ نے کووڈ-19 کے تصدیق شدہ 1189 نئے کیسز کا اعلان کیا ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 254 مریض صحت یاب بھی ہوئے، جس کے بعد ملک میں ریکوریز کی کل تعداد 2753 ہو گئی ہے۔ وزارت نے نئے کیسز کے تعلق سے واضح کیا ہے کہ ان میں زیادہ تر تارکین وطن ایسے ورکرز ہیں جو وائرس سے متاثرہ لوگوں کے رابطے میں تھے۔ اس اعلامیے میں ایک نئی ہلاکت کا معاملہ بھی شامل ہے۔ وزارت کا مزید کہنا ہے کہ انفیکٹڈ تمام نئے کیسز کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، جہاں انہیں درکار طبی کیئر فراہم کی جا رہی ہے۔ دریا پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن نے ہینڈ ہائیجین کے لیے اپنی 10ویں مہم شروع کی، جس کا موضوع ہے کلین کیئر از ان یور ہینڈز، یعنی صاف ستھری کیئر آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ یاد رہے اس کیمپین کا تعلق انٹرنیشنل ڈے فار ہینڈ ہائیجین یعنی عالمی یوم ہینڈ ہائیجین سے ہے، جو ہر سال مئی کی 5 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس مہم سے ہینڈ ہائیجین کی مشق کی اہمیت کو سمجھانا اور امپروو کرنا، اور برادری اور ہیلتھ سینٹر کے ملازمین کو متحرک کرنا یا ترغیب دینا مقصود ہے، تاکہ انفیکشن کی تعداد میں تخفیف کی جا سکے۔ خیال رہے اس کیمپین میں کووڈ-19 کی وبا کے دوران پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کے تمام ورکرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے اسٹاف ممبران کو مخصوص فاصلے پر رہ کر کام کرنے کی تلقین کی گئی ہے، جبکہ ہیلتھ سینٹر کے میڈیکل اور کلینیکل عملے کے اطراف یا سینٹر میں جا بجا ضروری احتیاطی گائیڈ لائنز موجود ہیں، جیسے فیلڈ ورک کے دوران ماسک اور گلاؤز کا استعمال، اور میڈیکل ٹیلی فون مشاورہ سمیت مریضوں کو انتہائی ضروری کیسز کے علاوہ ہیلتھ سینٹرز کی وزٹس کو درگزر کرنا شامل ہے۔ وزارت انتظامی ترقی، محنت اور سماجی امور نے انفیکشن مہم شروع کی ہے، جس کا مقصد کووڈ-19 کے پھیلاؤ پر قدغن لگانے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر، پیشہ ورانہ سیفٹی اور ورکرز کی رہائش اور کام کی جگہوں کے لیے ناگزیر ہیلتھ ریکوائرمنٹ پر عمل درآمد کو کمپنی کی طرف سے یقینی بنانا ہے۔ اول الذکر قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے کی پاداش میں متعدی امراض کے انسداد پر مبنی سال 1990 کے قانون نمبر 17 کے عین مطابق 3 سال کی سزا اور 2 لاکھ قطری ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ حقوق انسانی سے متعلق قومی کمیٹی کی فیلڈ وزٹس اور نگراں ٹیم نے کمپنیوں کو ورکرز اور زخمی ہونے کے امکان سے محفوظ رہنے کے لیے اور بیداری کے مزید اقدام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ریاست قطر نے عالمی قانون پر عمل درآمد، تمام سطحوں پر نظم و ضبط یا انتظام، ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات اور ان کی سالمیت کے احترام سمیت باہمی تنازعات کے پرامن حل کا وثوق سے اقرار کیا ہے، جو انسانی تکالیف کو درگزر کرنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ اقوام متحدہ کے لیے قطر کی مستقل نمائندہ شیخہ عالیہ بن سیف آل ثانی نے
دوسری عالمی جنگ کے اختتام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اجلاس سے خطاب کے دوران یہ کہا، جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ممبران اور ایسے ممالک جو رکن نہیں ہیں کہ وزرائے خارجہ کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حمد میڈیکل کارپوریشن کی ڈائبٹیز کیئر ٹیم نے کووڈ-19 وبا اور سروس کے مطالبے کے رد عمل میں مارچ مہینے سے اپنی ڈائبٹیز ہاٹ لائن کے لیے آپریشن کے اوقات یا گھنٹوں میں توسیع کی ہے۔ واضح ماہ اپریل میں 1810 کالز وصول کی گئیں اور ان میں اضافہ بدستور جاری ہے۔ ہاٹ لائن میں میڈیکیشن، ہوم ڈیلیوری سروس، صلاح و مشورہ اور آؤٹ ریچ پروگرام شامل ہیں، جس میں ایسے مریضوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو ڈائبٹیز کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ تمام سروسز اس حکمت عملی کا ہی ایک حصہ ہیں جو ڈائبٹیز کے مریضوں کی حفاظت کی مدد کے لیے شروع کی گئی ہیں۔ HMC میں ڈائریکٹر برائے قطر میٹابولک انسٹی ٹیوٹ اور ڈائبٹیز کی قومی کمیٹی کے کو چیئر پروفیسر عبدالہادی ابو سمرہ کا کہنا تھا کہ ڈائبٹیز سے متاثر افراد میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں کووڈ-19 سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی اضافی احتیاط کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ قطری یورپی امریکن گلوبل ریسرچ ٹیم برائے خوراک، پانی، انرجی رابطہ پروجیکٹ سنیکس نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنا 5واں اجلاس بلایا تاکہ پروجیکٹ کی سرگرمیوں میں پیش رفت اور تحقیقی عناصر پر بحث کی جا سکے، جس کا مقصد قطر اور دیگر ممالک کو کووڈ-19 کی عالمی وبا کا مقابلہ کرنے میں مدد کرنا ہے۔ اس اجلاس میں ماحولیات اور میونسپل اسٹڈیز کے مرکز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد بن سیف القواری نے شرکت کرتے ہوئے وزارت بلدیہ و ماحولیات اور انرجی ایفیشینسی پروگرام ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالکریم احمد نے حمد بن خلیفہ جامعہ کے قطر انرجی اور ماحولیاتی تحقیقی ادارے کی نمائندگی کی۔ قطر چیریٹی نے ترکی میں واقع اپنے ریجنل دفتر کے ذریعے شام میں پرسنل حفاظتی طبی سامان کی پہلی کھیپ کی ڈیلیوری کا کام مکمل کر لیا ہے، جو دنیا بھر میں کورونا وائرس کووڈ-19 کی عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی اس کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ PPE طبی امداد کی یہ ترسیل جرابلس، الرائے، عزاز، مائرہ اور آفرین میں کی گئی ہے۔ اس ایڈ میں حفاظتی ماسک، الیکٹرانک تھرمامیٹرز اور طبی دستانے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شمالی شام کی 36 ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے خیمے بھی مذکورہ ایڈ میں شامل ہیں، تاکہ ہیلتھ فیسلٹیز میں داخل ہونے سے قبل مریضوں کا تعین اور اسکریننگ کی جا سکے۔ یاد رہے، قطر چیریٹی ادلیب کے لیے طبی امداد کی اپنی دوسری کھیپ کی تیاری پر کام کر رہی ہے، جسے اگلے ہفتے تقسیم کیا جائے گا۔ ریاست قطر نے افغانستان میں حصول امن سے متعلق گہری دلچسپی پر مبنی اپنے کمٹمنٹ کی تصدیق کرتے ہوئے مثبت کردار اور افغانستان کی پارٹیوں کے درمیان امن مذاکرات کے لیے کوششیں جاری رکھی ہیں، اور وائٹ ہاؤس کورونا وائرس کی ٹاسک فورس کے چند نمایاں ممبران نے کورونا وائرس کے پازیٹیو کیسز کے کسی فرد کے ساتھ رابطے کے بعد از خود قرنطینہ میں چلے گئے۔ ادھر سابق صدر امریکہ باراک اوباما نے اپنے سکسیسر یا جانشین ڈونلڈ ٹرمپ کو کورونا وائرس کے بحران کو لے کر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک نجی کانفرنس کال کے دوران انہوں نے امریکہ کو وبا سے نمٹنے کے لیے ایک چاوٹک ڈیزاسٹر کے مترادف بتایا ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت
فرما لیجیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے کویت کے ان کے ہم منصب نے ملاقات کی۔ وزارت صحت عامہ نے صحت یاب ہونے والے 254 اور 1189 نئے کنفرم کیسز کا اعلان کیا ہے۔ قطر نے افغانستان میں حصول امن سے متعلق اپنی گہری دلچسپی کے عزم کی تصدیق کی، اور وائٹ ہاؤس کورونا